سب سے پہلے میں آپ سب جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، ہمارے کولیگ ہیں، سب کو ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ سیک کے آفس میں۔ اور آج جو ہے آپ کو یہاں پہ بلانے کا، دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، آپ لوگ ہمارے جو کولیگز ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے آپ لوگوں کی زبانی ہم آپ کے جو کرونا کے دوران آپ لوگوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن مشکلات سے، جن پریشانیوں سے آپ لوگ گزرے ہیں، وہ مشکلات مالی بھی ہیں، وہ مشکلات جانی بھی ہیں، وہ مشکلات ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہیں، وہ مشکلات آپ کے ذہنی جسمانی حوالے سے بھی ہیں، اور وہ آپ کو فزیکلی آپ کو کسی نے ٹارچر کیا ہے، ہراس کیا ہے، یا جس طرح کی بھی مشکلات آئی ہیں، بیمار رہے ہیں، اداروں نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ آج یہ ساری ٹرانسجنڈر کمیونٹی بیٹھی ہوئی، تو ہماری کولیگز ہیں ساتھ سے، اور ساجدہ بھی، اور ہمارے ساتھ گل جی بیٹھی ہوئی ہیں۔ گل جی ایک ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی متحرک رہتی ہیں پورے پاکستان میں، یہ اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں، اسپیشلی مانسہرہ میں بھی یہ بہت متحرک رہتی ہیں۔ آج سب سے پہلے میں تو گل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ جو کرونا کا عرصہ گزرا ہے، اب تو تقریباً سال ہونے والا ہے، پچھلے سال مارچ کے بعد یہ سلسلہ چلا تھا، تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس دوران یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسائل سے نکلنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے، اور باقی جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں جیسے میڈیا ہے، باقی NGOs ہیں، اور باقی جو ادارے ہیں، ان کا اور عوام کا کیا کردار بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گل جی مانسہرہ سے میں ہوں، ٹرانس ایکٹیوسٹ۔ مجھے تو خیر بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ جو کرونا کے حالات ہیں، ایک واحد ہماری کمیونٹی ہے کہ جس میں بہت سارے ابھی تک بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، بہت زیادہ۔ مطلب ایک اگر میں اپنی بات کروں، جیسے اگر میں اپنا بتاؤں گی کہ ہاں مجھے 3-4 مہینوں میں کتنا بڑا مشکل میں نے ٹائم گزارا، سیم میری جتنی بھی کمیونٹی ہے سب کو ایک ہی مسائل کا سامنا ہے، سب کے سیم مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گھروں سے عام روٹین میں بھی ہم لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تب بھی ہم لوگوں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو کرونا کے دنوں میں تو بہت مشکل تھا گھر سے باہر نکلنا، وہ اس لیے کہ اگر فرض کریں ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، مجبور ہو کے نکلتے ہیں، ہمیں خود بھی احساس ہے کہ کرونا ایک بہت موذی مرض ہے، لیکن جب مجبور ہو کے ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں تب اس وقت بھی ہم سے یہی مذاق ہمارا اڑایا جاتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو کرونا ہے، یا آپ لوگوں سے زیادہ کرونا لگتا ہے، یا جو فضول لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم بھی جیسے ایک مرد ایک عورت کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے رائٹس ہیں، اسی طرح ہم لوگوں کے بھی وہی رائٹس ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمارا بھی اسی طریقے سے احساس کیا جائے، ہمارا بھی اسی طریقے سے خیال رکھا جائے جیسے ایک عام لائف میں مرد ایک عورت کو ایک تحفظ ہے، یا ان کو مطلب لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں بھی لوگ پوچھیں۔ بہت مایوسی ہوتی ہے کبھی کبھی، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یا تو اللہ جی ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، اگر پیدا کرتے بھی تو وہ کچھ اور بنا دیتے، لیکن ہمیں یہ کیوں بنایا؟ جب ایک انسان دوسرے بندے پہ یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ یہ انسان ایسا کیوں ہے، وہ پھر اپنے اللہ سے پوچھے کہ اللہ جی یہ تو آپ نے بنایا ہے، لیکن انسان کون ہوتا ہے کسی پہ نقص نکالنے والا یا اس طرح کرنے والا؟ کچھ بات اگر میں کروں حکومت کی، تو سب سے پہلے ایک نام نکلا تھا احساس پروگرام کا، جو کہ ہماری کمیونٹی میں کسی کا بھی کسی نے احساس نہیں کیا۔ جسٹ ایک ہم نے نام سنا تھا کہ احساس پروگرام چل رہا ہے جس میں کچھ پیسے مل رہے ہیں، لیکن میں تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں، مجھے پتہ ہے میری مانسہرہ میں جتنی بھی میری کمیونٹی کسی ایک کو بھی نہیں ملا، نام ہم نے سنا تھا خالی احساس۔ تو ایک سیکھ والے ادارے ہیں، یہ شیر افضل صاحب ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کی لمبی زندگی دے، انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، جو کچھ ہم لوگ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا، جو ہمارے بس میں تھا ہم لوگوں نے کیا۔ اس کے علاوہ اگر ساتھ والے ہمارا کوئی پڑوس میں بھی تھا تو پڑوسی نے بھی ہمارا خیال نہیں کیا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنی بھی میری کمیونٹی ہے
ان کا خیال رکھیں. یہ بھی آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں, ان کا بھی احساس کریں. مر کے سب نے اللہ کو جواب دینا ہے, ہم لوگوں نے بھی مرنا ہے, ہم لوگوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ ایکسیپٹ کریں کہ ہم بھی آپ کی طرح کے ہیں. ہمیں کیوں سب سے الگ سمجھا جاتا ہے؟ اگر کسی ہوٹلز میں چلے جائیں, اگر کسی ہاسپٹل میں یہاں پہ چلے جائیں, تو وہاں پہ بھی عجیب نظروں سے ہمیں کس لیے دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مطلب ہے کہ ہم لوگ خواجہ سرا ہیں, اس لیے کیوں ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ خالی مانسر یا کے پی کے میں, جہاں پہ بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں, آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے آپ لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کا خیال رکھیں. میرا نام پاکیزہ ہے, مانسہرہ سے. اور بہت مشکل گزاری ہم لوگوں نے کرونا کے درمیان میں. باہر نہیں نکل سکتے تھے, کہیں جا نہیں سکتے تھے, کھانے پینے کی بہت تنگی تھی ہمیں. ہمارا کون ہے؟ ہمارا نہ گھر ہے نہ باہر ہے. لوگ بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھتے ہیں, تو ہم کہاں جائیں؟ بس ہم یہی کہیں گے, بس ہمارا احساس کریں. ہمارا کون ہے؟ ہمارا کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ. ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ ہماری مدد کی جائے. میں ہوں مانسہرہ سے ڈولفن, اور ہمیں کرونا وائرس میں بہت ساری ٹینشن ہوتی تھی. کبھی ہمیں کھانا ملتا تھا, کبھی نہیں ملتا تھا. مجبور ہوتے تھے ہم لوگ, باہر نکلتے تھے تو پولیس بھی نہیں چھوڑتی تھی, لوگ بھی بری نگاہ سے دیکھتے تھے. ہمیں یہی بولتے تھے کہ ان لوگوں سے کرونا لگتا ہے, یہ کرونا ہے, کرونا وائرس آ گیا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہم پہ لوگ, طرح طرح کی. ہم باہر بھی نکل نہیں سکتے تھے, اور ہمیں کوئی ایسا ہنر ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم کچھ سیکھیں. ایسی مجبوری آ جاتی ہے تو ہم کوئی کام کریں بیٹھ کے. ہمیں ٹیلرنگ بھی کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, مطلب یہ کوکنگ کا کام بھی سیکھ سکتے ہیں, پکانے کا, یہ چیزیں, کھانا وانا, باقی بھی جو چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکھایا جائے, اور ہمیں سکھایا جائے کیونکہ ایسے ٹائم میں, ہم مشکل ٹائم میں بیٹھ کے کچھ کام کریں تب کہ ہمیں ٹینشن نہ ہو. گھر میں ہم نہیں جا سکتے تو ادھر بھوکے بھی ہوتے ہیں, کبھی کیا ٹائم ہوتا ہے, کبھی کیا وقت ہوتا ہے انسان پہ. تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ کام آتا ہے تو پھر سیکھنا چاہیے اس کو. ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں سکھایا جائے. بس سب لوگ بری نگاہ سے اس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ تو شی میل ہیں, اس طرح سے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, لوگوں کی نظر ہمارے لیے سیدھی ہونی چاہیے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. جی انسان سمجھیں, کیونکہ ہم بھی انسان پیدا ہوئے ہیں, ہمیں بھی اللہ نے پیدا کی ہے, ہمیں بھی اپنی طرح انسان ہی سمجھیں. یہ لوگ بس ہم سے نفرت پتہ نہیں کیوں کرتے, اس کی بات کا تو ہمیں نہیں پتہ, پر ہم کبھی کبھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں پیدا ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, یہ لوگ ہمیں بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیوں ایسا سوچتے ہیں یہ لوگوں کی سوچ بدلنی چاہیے, اور ایسا ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ یہ لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھیں. مجبوری سے ہم یہ کام کرتے ہیں, پھر کیا کریں. گل آپ نے جیسے بات کی, اور انہوں نے بات کی, پاکیزہ نے بات کی کہ ہمارے مسائل ہیں. اس میں کرونا کے دوران بہت زیادہ مسائل کا انہوں نے بتایا کہ دو دن تک بعض دفعہ بھوکا رہنا پڑتا تھا, کرائے کی وجہ سے لوگ گھروں سے نکال دیتے تھے. ظاہر ہے ماں باپ نہیں ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں, معاشرہ بری نظر سے دیکھتا ہے. تو پھر جب سارے لوگ چھوڑ دیں اور اس کے بعد جیب میں بھی کچھ نہ ہو, تو ظاہر ہے وہ حالت تو ظاہر ہے وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو اوپر سے گزری ہو. مگر ان مسائل کے لیے ظاہر ہے قانون سازی کی ضرورت ہے, اور قانون سازی ہماری بلدیاتی ادارے کرتے ہیں, صوبائی اسمبلی کرتی ہے, قومی اسمبلی کرتی ہے, تو سینٹ کرتی ہے. اس میں باقی سارے اداروں کی نمائندگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کبھی آپ لوگوں نے آواز بلند کی ہے؟ دیکھیں جی, ایک یہی ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے دل میں کہ اگر میں جو ایک بات کر رہے ہو, ووٹ دینے والی جس طرح بات ہوتی ہے, وہ خود اپنے اندر ایسا خوف ہوتا ہے کہ میں اگر ایک بندے کے پاس جاؤں کہ میں کسی موضوع پہ اس کے ساتھ بات کروں, تو کیا پتہ وہ پہلے مجھ سے بات کرے یا نہ کرے. جی, جو ایک لوگوں کی ایک جو نظر ہوتی ہے, وہ کیا پتہ ہمیں ایکسیپٹ کرے نہ کرے, وہ بات کی بات ہے. لیکن ایسا ہونا چاہیے. میری یہ خواہش ہے, میں کہتی ہوں کہ میں اگر کسی کے لیے نہ کروں, کم از کم اپنی کمیونٹی کے ساتھ اتنا اللہ مجھے اتنا مجھ میں اتنا حوصلہ پیدا کرے, یا مجھے اللہ اتنی توفیق دے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کم از کم میں آواز اٹھا سکوں, اپنی کمیونٹی کا ساتھ دوں. کیونکہ میں نے بہت سے لوگ اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگوں کی حالت ایسی دیکھی ہے. آپ یقین کریں, میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایبٹ آباد میں تھی اس وقت. ایبٹ آباد میں ہم لوگ رات کو ایک فنکشن پہ گئے, تو ہمارے ساتھ ایک خواجہ سرا تھی کابل کی. جی,
تو کافی ٹائم اپنے گھر نہیں گئی تھی. تو رات کو فنکشن میں اس کو گولی لگ گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے گھر میں اطلاع دی تو اس کے گھر والے آئے, اس کے ساتھ پڑوس میں کچھ لوگ تھے وہ بھی آئے اس کی ڈیتھ باڈی لینے کے لیے. تو جب وہ پاس آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے. اب انہوں نے انکار کیوں کیا کہ انہوں نے وہ اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے محلے میں یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے خاندان میں یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ ہمارا جو بچہ ہے جو بھی ہے یہ وہاں پہ کوئی جاب کر رہا ہے یا کوئی کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے. تو وہ اس وقت اس کی وہ کنڈیشن دیکھ کے انہوں نے بولا نہیں یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. اگر ہم یہ بولیں گے کہ یہ ہمارا بچہ تو ہمیں محلے والے یا گھر والے یا خاندان والے بولیں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا بچہ تو یہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا, تو یہ تو ناچنے کا کام کرتا ہے. اس وجہ سے اس بات کی وجہ سے وہ لوگ اس کے جو گھر والے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کی جو ڈیتھ باڈی تھی وہاں پہ خواجہ سرا لوگوں نے مل کے اس کا کفن دفن کا بندوبست کیا. جو مین چیز ہے سب سے پہلے جو بات میں کہتی ہوں کہ میں اگر اپنے گھر میں جو میرے گھر والے یا میرے خاندان والے کم از کم وہ اس چیز کو جب تک نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ جو بھی جس طرح کے بھی ہمارا بچہ ہے ہمارا جو بھی ہے, تو میں تو کہتی ہوں کہ میں باہر کے لوگوں کو تو کبھی امید کر ہی نہیں سکتی. مطلب ہے کہ پہلے تو ڈر ہوتا ہے اس بات کا, خدا نخواستہ اگر ہماری کمیونٹی کے کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو دل میں 100 باتیں ہوتی ہیں کہ اگر میں پولیس تھانے میں جاؤں گی وہاں پہ رپورٹ کروانے کے لیے تو وہاں پہ وہ پہلے میں یقین کرے الٹا وہ ہمارے ساتھ ایک قسم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ چھوڑو یار آپ لوگوں نے کون ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا, آپ لوگ صلح کر لو, کون آئے گا آپ کے پیچھے, کون پیسہ لگائے گا, کون آپ کی مدد کرے گا. تو اس وقت بھی ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے والے اگر عام مرد آیا ہوا ہے اپنی کمپلین لے کے اس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے, اور جو میں ہوں اگر تو میرے ساتھ مجھے اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے کیوں. تو بات وہیں پہ آ گئی. میں خود بھی چاہتی ہوں ایسا ہو, لیکن سب سے پہلی جو بات ہے ماننے کی, جب تک آپ مانو گے نہیں کہ مطلب ہے کہ ہم کیا ہیں, تو اس کے بعد پھر جو باتیں ہوتی ہیں حالات و واقعات کی تو آپ بات کرتے ہیں. جو اگر مشکل ٹائم میں ایسے بھی ہیں ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ مطلب ہے کہ جو اگر فنکشنز نہیں ہیں یا اگر کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا یا کوئی پوچھتا نہیں ہے تو جب آخری جو حربہ ہے وہ یہی ہے کہ بھیک مانگنا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا. اس کے علاوہ کوئی حربہ نہیں ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. جو مین چیز ہے میں کہتی ہوں اگر ان کو کوئی اس طرح کا ہنر ہو کہ جو یہ گھروں میں بیٹھ کے کریں تو کم سے کم اور نہیں تو اپنے لیے ایک وقت کا کھانا تو وہ کر سکے نا. کوئی میں نے اپنے خود آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں, آپ یقین کریں کہ اگر 10-11 سال کی ایج میں اپنے گھر سے نکلیں تو وہ کبھی واپس اپنے گھر نہیں گئے, کبھی بھی نہیں گئے. یہ پچھلے سال آپ کو شاید آپ جانتے ہو گلشن جو ہمارا خواجہ سرا تھا کابل کا, وہ بھی کابل کا تھا, تو وہ 10-11 سال کی ایج میں اپنے گھر سے نکلا تھا. تو وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن اس نے بتایا اپنا صحیح اس نے نام بتایا تھا, اور اس سے پہلے وہ کبھی اپنے گھر نہیں گیا. کس وجہ سے نہیں گیا کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو مجھے ماریں گے یا مجھے گھر والے گھر سے نکال دیں گے, ایک یہی خوف ہوتے ہیں. پہلے تو میں اپنی بات کرتی ہوں, میں اگر اپنے گھر جا رہی ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گھر والے بولیں گے یا گھر میں کوئی مہمان آئے ہوں گے, رشتہ دار آئے ہوں گے. تو یقین کریں یہ پچھلے دنوں میری امی کی تقریباً 2 مہینوں کی میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو میں نے 3-4 دن اپنی امی کے گھر میں نے گزارے. لیکن آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے میں بڑی مشکل سے وہ میں نے ٹائم کہ جو لوگ میری امی کے ماتم پہ آئے ہوئے تھے تو وہ الٹا ابو کو فلانے کی باتیں سنا رہے تھے کہ اب یہ اس طرح کا ہے, فلانا ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم بھی اتنا مشکل ٹائم تھا. یعنی آپ کی امی کی فوتگی پہ بھی, میری امی کی فوتگی پہ بھی آپ کے وہ غم میں شریک ہونے کے بجائے الٹا جو ہے اس وقت بھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میں امی اس طرح امی کی میت پڑی ہوئی تھی, میں پاس بیٹھی ہوئی تھی, تو جو بھی عورتیں جو بھی ہمارے رشتہ دار خاندان میں ایسے لوگ تھے جن کو میں نہیں بھی جانتی تھی جو میرے اپنے رشتہ دار ہیں, تو وہ آتے تھے تو کہتے ہیں یہ کون ہے, اچھا کیا کام کرتے ہیں, اچھا فلانا ہے, یہ وہ ہے. اب اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری امی کی میت پڑی تھی, میں امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس وقت بھی, جبکہ مجھے کسی چیز کی ٹینشن اس وقت پرواہ نہیں تھی, جو باتیں کرتا کرے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو میری امی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو وہ امی کی طرف, امی کو چھوڑ کے وہ خالی میری طرف دیکھ رہے ہیں.
اور ایک میری طرف دیکھ کے دوسرے کے کان میں باتیں کرنا، یہ پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے یہ، اچھا یہ جو ناچتا ہے، یہ جو ہجڑا ہے، یہ جو فلانا ہے، کیوں؟ میت والے دن؟ ہاں جی۔ تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی نمائندگی ہو تو ظاہر ہے اگر اور کوئی آپ کی آواز نہیں اٹھاتا تو کم از کم آپ تو اپنی آواز اٹھائیں گے۔ جی جی۔ تو کہاں پہ آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں یہاں پہ بھی ہو، کم از کم اتنا ہو کہ میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ کم از کم میری کمیونٹی سیف ہو۔ جی۔ اور تو میں ظاہری بات ہے، بندہ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اگر گھر ٹھیک نہیں ہے تو وہ باہر کسی کو کیا ٹھیک کرے گا؟ میں کہتی ہوں اگر میرے گھر میں اگر پرابلم ہے تو میں باہر کسی کی کیا پرابلم کو سالو کروں گی؟ میں کہتی ہوں پہلے میری کمیونٹی سیف ہو، اس کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے گل جی کی گفتگو سنی، جس طرح انہوں نے بات کی، اور کہ ایک ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، میت پہ بیٹھی ہوئی اپنی، ظاہر ہے انسان کی اگر والد فوت ہو یا والدہ فوت ہو، خدا نخواستہ بہن بھائیوں میں سے، فیملی میں سے کسی کی وفات ہو جائے، جن لوگوں کے بہن بھائی یا والدین میں سے کوئی فوت ہوا ہے، ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ان پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوتی ہے، انہیں دنیا جان کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ایک خونی رشتے میں سے کوئی رشتہ جو ہے وہ بچھڑ رہا ہو انسان سے، تو اس کو کتنی تکلیف اور کتنے کرب سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس ٹائم میں بھی لوگ اس کے غم میں شریک ہونے کے بجائے، اس کے دکھ میں شریک ہونے کے بجائے، اس کے پاس بیٹھ کے رونے کے بجائے، اس کو دلاسا دینے کے بجائے اگر اس کے جنس کی بات کر رہے ہوں، اس کی تضحیق کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس وقت بھی اس کے جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ پروب کر رہے ہوں کہ جی یہ کیا کرتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے، یہ ڈانس کرتا ہے، یہ آج کیسے آ گیا، تو اس وقت جو ہے اس کی فیلنگ کیا ہوگی، یہ کوئی صاحب دل اور صاحب ضمیر انسان ہی اس کا احساس کر سکتا ہے۔ تو جس طرح ان سب نے اپنے اپنے مسائل بتائے کرونا کے دوران، تو ظاہر ہے جب ان کو سوسائٹی تسلیم نہیں کرتی، اچھے نام سے نہیں پکارتی، ان کا احساس نہیں کرتی، تو وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے قدم کیوں اٹھائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت نے جہاں پہ جتنے بھی مختلف مکاتب فکر کے جس طرح لوگ ہیں، جس طرح نوجوانوں کے لیے نمائندگی دی بلدیات میں، پھر صوبائی اسمبلی میں، پھر قومی اسمبلی میں، پھر سینٹ میں خواتین کی نمائندگی ہے، اقلیتوں کی نمائندگی ہے اور کسانوں کی نمائندگی ہے، اسی طرح یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے یہ پورے پاکستان میں اقلیتوں سے بعض اضلاع میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح اقلیتوں کو نمائندگی ملنے سے ان کو کم از کم کسی فلور پہ اپنی بات کرنے کا موقع ملا ہے، آج وہ اپنی بات تو کر رہے ہیں۔ پہلے بات چیت کا مرحلہ شروع ہوگا، عمل شروع ہوگا، اس کے بعد اس مسئلے کے حل کی طرف لوگ آتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر ان کو جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو نمائندگی دی جائے، کم از کم وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی میں اپنے جو ایشوز ہیں، اپنے جو مسائل ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان پہ اگر وہ بات کریں، اس طرح صوبائی اسمبلی میں اگر یہ بات کریں، اس طرح قومی اسمبلی میں، اور اگر اسی طرح سینٹ میں بات ہوگی تو ایک نہ ایک دن ان کے مسئلے پہ کوئی تو کان دھرے گا، کوئی سنے گا، میڈیا تک بات پہنچے گی، نیشنل کمیونٹی تک بات پہنچے گی، ہماری ریاست ان کو سنے گی۔ تو آج کا یہ فورم، یہ ڈائلاگ اس بات کی یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے اور بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ کونسل سے لے کر سینٹ تک ان کی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ پھر وہ پروسیس کے ذریعے جس طرح بھی اس کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں تاکہ یہ اپنے مسئلے وہاں پہ لے کے جا سکیں، اپنی بات کر سکیں، اپنے جو بنیادی رائٹس ہیں۔ اگر ہماری سوسائٹی ان کے ساتھ ان پہ رحم نہیں کھاتی، ترس نہیں کھاتی تو نہ کھائے، کم از کم ان کے حق کو تو نہ مارے نا، ان کے انسان ہونے کا حق تو نہ چھینے۔ تو یہ ان کا جو انسان ہونے کا جو حق ہے، جو زندہ رہنے کا حق ہے، جو تعلیم کا حق ہے، جو ہماری اسٹیٹ نے شہریوں کو دیا ہے، جو ان کا صحت کا حق ہے، جو ایجوکیشن کا حق ہے، جو ان کے کاروبار کا حق ہے، جو ان کی موومنٹ کا حق ہے، وہ حق ان سے چھینا جا رہا ہے، وہ حق تو کم از کم پروٹیکٹ ہو۔ بہت شکریہ۔